عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. Respected brothers, sisters, all the listeners and watchers, those who are watching live, I wish you the blessed month, and especially the 17th Ramadan, which is a very special day. And inshallah Azim, on this very special day, our talk will be on the same topic, because this day, 17th of Ramadan al-Mubarak, it is one of the historical day in Islamic history, because it is related to one of the first ever battle in which Muslims participated, and Allah subhanahu wa ta'ala granted them a great success, and they become victorious against the oppressors, against the kuffar, which is Battle of Badr. آج کا جو دن ہے 17 رمضان مبارک کا، یہ بہت اہم ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی. تو انشاءاللہ العظیم آج کی گفتگو میں قرآن ہی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے جنگ بدر کو کس طریقے سے ذکر فرمایا ہے، اور ہم اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئیں قرآن مجید کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun." The way your Lord caused you, O dear Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, to come forth from your home with the truth, and indeed a group of Muslims were unhappy about it. Here Allah subhanahu wa ta'ala is talking about when Muslims left Madinatul Munawwara. جب مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے، مسلمانوں کے مدینہ طیبہ سے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ there was a big caravan, the trading caravan، ایک تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام جا رہا تھا. اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے مسلمان نکلے. And it is mentioned in many books of Seerah that this caravan، وہ جو قافلہ تھا وہ بہت متمول قافلہ تھا. تقریباً 2 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کا سامان تجارت اس قافلے میں جا رہا تھا. ایک مسلمانوں کی طرف سے اس وقت اسلامی حکومت کی طرف سے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا کہ قافلہ مدینے کے پاس سے ہو کر کے گزرتا تھا، سمندر کے کنارے سے. تو وہاں اس قافلے کو روکنے کے لیے مسلمان نکلے. یہ اپنے دفاع کا حصہ تھا. It was a part of self-defense. چونکہ they were always threatened from the kuffar of Makkah. مسلمانوں کو ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ وہاں پہ آئیں گے، حملہ کریں گے. And they used to threaten them. اور ان کو دھمکیاں بھی دیتے تھے. They used to give them many ultimates. And they used to oppress Muslims. They used to torture them. They used to abuse them. They've been doing these things for nearly 13 years. Continuously they were doing the same things. یہی کام کر رہے تھے 13 سال تک. مسلمان سب کچھ برداشت کرتے رہے، سب کچھ پیش کرتے رہے. ان کے مال کو لوٹا گیا، ان کی دولتوں کو لوٹا گیا، ان کی جانوں کو پہ حملہ کیا گیا، اور کئی مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ان پہ ظلم کیا جاتا رہا 13 سال تک. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انف، اب بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں. اب اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آپ پہ زیادتی کرتا ہے،
اگر کوئی آپ کے مال کو لوٹتا ہے، اگر کوئی آپ کے گھروں کو لوٹتا ہے، اگر کوئی آپ کے جانوں کا دشمن ہے، اور اگر کوئی آپ کے علاقوں پہ، آپ کی مسجدوں پہ، آپ کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرتا ہے، تو اب آپ کو دفاع کرنا ہے. Now you have to defend yourself. اب آپ کو اپنے لیے کھڑے ہونا ہے، اب آپ مزید برداشت نہیں کریں گے. سو مسلمان اس قافلے کو روکنے کے لیے وہاں سے نکلے. When they left, that's what Quran is mentioning here in Surah Al-Anfal. کہ جب آپ نکلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ نہیں نکلے، اللہ نے آپ کو نکالا. اللہ نے نکالا، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. Muslims at that time, they were not having any weapons, any good weapons at that time. They have only one horse with them. چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے جو تیار ہے، جس کی سواری تیار ہے، وہ نکل جائے. تو جو تیار تھے وہ نکلے، صرف ایک گھوڑ سوار تھے، ایک گھوڑا تھا مسلمانوں کے پاس. They have only one horse. اور 70 یا 80 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. One horse, 70 or 80 camels, and there are 330 people. جو فوج میں تھے، جو مسلمان تھے 313 تھے. And in front of them there are more than 1,000 کفار. 1000 سے زائد، لگ بھگ 1000 کافر ان کے سامنے تھے، ان کے مقابلے میں تھے. اور پھر ان 1000 کافروں کے پاس گھوڑے بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، اور دوسرے جانور بھی تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی. ایوری تھنگ دے آر ویل اکوپڈ. اور مسلمان روزے سے تھے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، گھوڑ سوار نہیں تھے، ویپن لیس تھے. بہت سارے صحابہ کے پاس تو کھجور کی ٹہنیاں تھیں، کھجور کی ٹہنیاں تھیں صحابہ کے پاس. لیکن وہ نکلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو نکالا تو اس وقت کی بات ہے، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. Disputing with you regarding the truth after it had been made clear, as if they were being herded towards a visible death. Quran is mentioning here. So جب صحابہ کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا تو some of them they asked to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, some of them they said to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ we don't have any equipments here. یا رسول اللہ we are not well prepared. یا رسول اللہ we don't have weapons here. یا رسول اللہ we don't have the things which need in a war. So it is better we just stick with this caravan and then we go back to Madinatul Munawwara. When any other time we can face this kuffar. But Allah subhanahu wa ta'ala made this clear, no, this is the time when you will go further and you will face this kuffar, and Allah make sure that you will be the successful, and Allah make sure you will be victorious inshaAllah al-Azim. That will be not a simple victory. That will be a grand success. That will be a grand victory. This will be یہ تاریخی کامیابی آپ کو ملے گی. Allah subhanahu wa ta'ala made this thing clear. So that's what Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran Al-Karim. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. And remember when Allah promised you that one of the two groups of enemies is for you, and you wish to get the one that pose no danger, and Allah will to prove the truth with His words and to cut the origins of the disbelievers. Abu Jahl, Utba, Shayba, Walid, Umayyah ibn Khalaf. These are the leaders of kuffar. They tortured many Muslims. They killed many Muslims, innocent peoples. Un pe zulm kiya, they oppressed people for years, more than a decade. So now it is a turn to pay back. All which they have done, it is their time, it is their turn to get what they have done. To get back what they have done. It is their time now. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. At that time when there were difference of opinion, many of the Ansar and many of the Muhajirin,
they said something to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Something means the things which they expressed in their talk. Ya Rasulullah, we are always with you. Ya Rasulullah, hum har haal mein aapke saath hain. You just order us whatever you want. You take us wherever you want. Wherever you will take us, Ya Rasulullah, we will come with you, Ya Rasulullah. We will fight along with you shoulder to shoulder. We will face the enemy. It doesn't matter how strong they are. If you are with us, then it is enough for us, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We will fight against this kuffar, and we have the complete trust and faith in you and Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rasulullah. That's what they expressed. Hazrat Miqdad radiyallahu ta'ala, he stand up, he's one of the companion from Ansar. He said, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, we are not like the followers of Moses. When they said to Sayyidina Musa alayhi salam, Oh Musa, you and your Lord go and fight these Amalika. We are sitting here and watching because we are not able to fight them. We are afraid of these Amalika, the strong people. Ya Rasulullah, we will never say like this, Ya Rasulullah. We will say that, Ya Rasulullah, you go, we fight along with you, Ya Rasulullah. We will fight with you shoulder to shoulder. Any weapon which is coming towards you, it will not reach to you until it passes from our bodies, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Huzur, jab tak koi تیر koi ہتھیار ہمارے بدنوں سے ہو کے نہ گزرے, تب تک وہ آپ کے بدن اقدس تک نہیں پہنچ سکتا میرے آقا. ہم آپ کا دفاع کریں گے, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. Then Hazrat Sa'ad ibn Mu'az, the leader of Ansar, he stand up. یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ, تو ہم ایک لمحے کا بھی تامل نہیں کریں گے, ہم سمندر میں کود جائیں گے. Then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم smiled. حضور نے تبسم فرمایا. پھر حضور نے فرمایا, ابشرو, خوشخبری سناؤ, خوشخبری سنا. Be happy, Allah has informed me that you will be the victorious. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I am watching inni ara masari al-qawm. حضور نے فرمایا, ان کے مرنے کی جگہوں کو میں دیکھ رہا ہوں. Where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this? When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was many miles away from this battlefield of Badr. میدان بدر سے کئی میل دور پہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں مرنے والوں کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ان کی جگہ وہ کہاں ہلاک ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو جہل کہاں مرے گا, کہاں گرے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ امیہ ابن خلف کہاں گرے گا, کہاں مرے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ عتبہ شیبہ کہاں گریں گے, کہاں مریں گے. میں ان کے مرنے اور گرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں. اٹ از اے حدیث آف بخاری. یہ بخاری کی حدیث ہے, آتھینٹک حدیث ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, جس کسی کی بھی ایسی سوچ ہو, who ever thinks like this, کہ حضور کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. He doesn't know what is happening on his back, on his behind the wall. He don't know what is there. دیوار کے پیچھے کیا ہے, اس کی حضور کو خبر نہیں ہے. The people, those who say this, the people, those who talk like this, I want to ask them one question here. Let me answer this question. If you are right in your accuse which you are making, which is completely wrong what you are doing, it is against the aqidah of Al-Quran Al-Karim. یہ قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے جو تمہاری سوچ ہے. یہ جو تمہاری فکر ہے, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے. قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے. حضور میدان بدر سے کئی میل کے فاصلے پر ہیں, اور ابھی جنگ بدر واقع بھی نہیں ہوئی. جنگ بدر واقع بھی نہیں ہوئی. اس کے واقع ہونے سے پہلے حضور کہتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان جگہوں کو. وہ نگاہ جو کئی میل سے کافروں کے مرنے کی جگہ کو دیکھ لے, اس کے حوالے سے تم کہتے ہو کہ انہیں پتہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. نوجوانوں, یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی طاقت عطا فرمائی, اتنی قدرت عطا فرمائی, اتنا پاور عطا فرمایا کہ وہ پیٹھ پیچھے کی تو کیا بات, وہ مدینے میں بیٹھ کر کے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے تھے. وہ جنت میں کون کس مقام میں ہے وہ دیکھ سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے یہ قدرت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے یہ طاقت دی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اللہ نے اتنا علم غیب عطا فرمایا تھا. ارے غیب کی تم بات کرتے ہو, مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے حجابات مصطفیٰ کی نظروں سے ہٹا دیے.
اور کوئی غیب کیا، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ نبی جس کی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے پردے ہٹا دیے ہوں، اس نبی کے آگے بھلا کوئی چیز چھپی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نبی جن کے علم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جب سکھانے والا پروردگار ہو، سیکھنے والے مصطفیٰ ہو، تو آپ کون ہوتے ہیں نبی کے علم کو ناپنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں نبی کے علم پہ سوالیہ نشان کھڑے کرنے والے؟ نوجوانوں، آج کل اگر کسی کے ذہن میں ایسی سوچ ہو، ایسا خیال ہو، تو وہ توبہ کرے اس سے اور اپنے عقیدے کو درست کرے. عقیدہ صحیح یہی ہے کہ نبی کریم کو اللہ نے بے پناہ معجزات عطا فرمائے. اس نگاہ میں اتنی تاثیر تھی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کی نگاہ تو ایسی ہے کہ سورج پہ پڑے تو سورج آ جائے، چاند پہ پڑے تو چاند سینہ چیر کے رکھ دے. میرے نبی کی نگاہ تو ایسی ہے. اللہ نے یہ قدرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. تو بدر کے موقع پہ حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے کہا تو ہم نے نوٹ کر لیا. when رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said this, I am watching where Abu Jahl will die. Then we noted these places, and when we reached to Maidan Badr, what we saw, these people about whom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has informed us even before the battle happening, we found these people fell down after the death on the same places which was pointed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is a hadith of Bukhari. یہ بخاری کی حدیث صحیح ہے. It proves that Allah subhanahu wa ta'ala has given علم غیب to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کی نظر ہماری نظر جیسی نہیں ہے. حضور کی نظر ایسی ہے کہ وہ آسمانوں کو چیر کر کے کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے وہ بھی دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی نظر کرم کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضور کی نظر عنایت کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضور سے جڑ جانے کا صدقہ عطا فرمائے، حضور کے قدموں پہ مر جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیں قرآن کیا کہتا ہے سنتے ہیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. In order that he may prove the truth and disprove falsehood, even if the criminals get annoyed. They don't want. But Allah wants them to be defeated. So that's what happened in Battle of Badr. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. When you, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, were seeking the help of your Lord, so He answered your prayers that I will help you with a row of thousands of angels. Allahu Akbar. Look, the angels are coming down. The angels are coming down at the time to help believers. Still you go to this battlefield, the Maidan Badr. It is between Makkah and Medina, 140 something kilometers from Madinatul Munawwara. If you go there, on the right side of the Masjid Arish, you will find still there is a mountain which is known as Jabalul Malaika, the mountain of angels. On this mountain, Allah subhanahu wa ta'ala sent angels to help believers, to help مومنین. اللہ نے مومنین کی مدد کے لیے اس وقت فرشتے نازل فرمائے. 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے نازل ہوئے. 5000 فرشتے نازل ہوئے. اللہ اکبر. یہ مومنین کی مدد کے لیے جنگ بدر میں قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. And Allah did this just for your happiness and for your hearts to gain contentment, and help does not come except from Allah. Indeed, Allah is Almighty, wise. اس طریقے سے اللہ نے فرشتے بھیج کر کے مدد بھی فرمائی.
مومنین کو خوشخبری بھی دی. اور جب مومنین میدان بدر میں پہنچے تو بدر کے میدان میں اللہ نے انہیں ایسی کامیابی سے نوازا، ایسی کامیابی سے نوازا کہ سب کے سب دیکھتے رہ گئے، سب دیکھتے رہ گئے. اور مومنین کامیاب ہوئے، 70 کفار قتل کیے گئے، 70 کو قیدی بنایا گیا. اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تلوار نہیں تھے. گھوڑے کی جہاں تک بات ہے تو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا. they have only one horse with them, only one horse for 313 people. 313 مجاہدین کے لیے صرف ایک گھوڑا. اللہ اکبر. اور 70 یا 80 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. ایک اونٹ پر باری باری مسلمان سوار ہوتے تھے. میں بھی کچھ دیر کے لیے ایک مسلمان سوار، دوسرے کے لیے کوئی اور، تیسرے کے لیے کوئی اور. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم himself he was riding on a camel with Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ and Hazrat ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تینوں تھے ساتھ میں. یہ دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے، اس پہ ہم 3 لوگ باری باری سوار ہونے، تھوڑی دیر آپ، تھوڑی دیر ہم، تھوڑی دیر حضرت علی. حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس اونٹ پہ سوار رہیں، آپ ہی اس اونٹ پہ سواری کریں، کیونکہ یا رسول اللہ آپ سواری کرتے رہیں اور ہم غلاموں کی طرح اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے گزرتے رہیں، اور پھر وہ جو مٹی ہے جس اونٹ پہ آپ سوار ہیں وہ گرد و غبار اڑ کر کے ہمارے چہرے پہ پڑتا رہے، گرتا رہے. میرے آقا ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی. حضور بس آپ سوار رہیں، ہم غلاموں کی طرح چلتے رہیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس امام عادل نے فرمایا، اس عدل کے پیکر نے فرمایا جو پوری کائنات کو جسٹس کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، جو پوری کائنات کو عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اے علی اور لبابہ، تم فزیکلی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ مجھے اجر اور نیکی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، جیسے تم نیکی کمانا چاہتے ہو ویسے میں بھی نیکیاں کمانا چاہتا ہوں. پتا چلا اللہ کی راہ میں چلنا یہ ایسی نیکی ہے جسے کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اشتیاق رکھتے تھے. یہ بڑی پیاری نیکی ہے اللہ کی راہ میں چلنا. اس لیے سب کو میسر نہیں آتی. جو فجر چھوڑ کے سوتے ہیں انہیں دین کے لیے چلنا میسر نہیں آتا. جو نمازیں چھوڑ کر کے نرم و گداز بستر پہ آرام کرتے رہتے ہیں، جو گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے اوقات گزارتے ہیں، انہیں دین کے لیے چلنا میسر نہیں آتا. دین کے لیے چلنے کے لیے انسان کو پاک ہونا چاہیے، انسان کو صاف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سڑی ہوئی چیزیں اور وہ چیزیں جن کے اندر پاکیزگی نہیں ہے اسے قبول نہیں فرماتا ہے، اسے قبول نہیں فرماتا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اللہ کی راہ میں جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تمہارے لیے سب سے اچھا ہے، سب سے پسندیدہ اور سب سے بیسٹ ہے، تو تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. تم فجر چھوڑ کے یہ سوچو گے کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرا لیں گے، ہم فلسطین کو آزاد کرا لیں گے. تم خواب دیکھ رہے ہو. فلسطین کو آزاد کرانا ہے تو فجر کی نماز ادا کرنا سیکھو. اگر تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے تو پہلے نمازوں کی پابندی کرنا سیکھو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھو، گناہوں سے بچنا سیکھو. تب اللہ تم سے کام لے گا اپنے دین کا، چونکہ اللہ ان لوگوں سے دین کا کام لیتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور دین کا کام کرنا سب کے نصیب میں نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کی کچھ خدمت کر سکیں، ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں، تاکہ اس دین کی خدمت کے نتیجے میں ہماری بھی آخرت بن جائے، ہماری بھی مغفرت کا سامان بن جائے. ورنہ دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پروردگار جو بدر میں 5000 ملائکہ کو نازل کر سکتا ہے، اس کے پاس ملائکہ کی اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت ہے کہ جسے ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے، جسے ہم گن بھی نہیں سکتے، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ہم جیسوں کی اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کا انعام ہے کہ ایک اپرچونٹی اس نے ہمیں دی ہے کہ تم کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کئی جگہ فرمایا، اگر شکر کرو گے، اطاعت کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے، ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، نقصان تمہارا ہے. اللہ ہمیں شاکر بنائے اور اللہ کریم ہمیں نافرمانیوں سے بچائے. آئیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ
وَيُذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. When he made the slumber overcome you, so it was tranquility from him, and sent down water from the sky upon you to purify you with it, and to remove the impurity of shaitan from you, and to give your hearts fortitude, and firmly established your feet with it. Allahu Akbar. How Allah helped on the battlefield, in the battlefield, how Allah helped believers on the day Allah is mentioning here in Quran al-Kareem. ہوا ایسے کہ جب مسلمان وہاں گئے, when they saw there is a big army of kuffar is here, کافروں کا بڑا لشکر ہے اور ان کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے, ان کے ہتھیار بھی ہم سے زیادہ ہے, کافر عدد میں بھی زیادہ, ہتھیار میں بھی زیادہ, سامانوں میں بھی زیادہ, جانوروں میں بھی زیادہ, سب ہم سے زیادہ اور ہم تھوڑے سے ہیں. تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کے ان کو بہکانے لگا, ان کو کہنے لگا مسلمانوں سے کہ دیکھو آج تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. You will not survive today. These people you are watching, these kuffar from Makkah, they're gonna finish you. یہ تمہیں قتل کر دیں گے, یہ سب تمہارا خاتمہ کر دیں گے. Nobody will survive from you. تم میں سے کوئی آج نہیں بچ پائے گا. When he said these things, جب اس نے اس طرح کی باتیں کہی, بہکانا چاہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, غیب سے مسلمانوں پہ غنود کی طاری کر دی, نیند کی کیفیت طاری کر دی. وہ سب نیند کے سٹیٹس میں چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر تھوڑی ہی دیر کے لیے وہ غنود کی طاری ہوئی تاکہ وہ ریفریش ہو جائیں, فریش ہو جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیداری دوبارہ عطا کی. تو شیطان نے جو وسوسے ڈالے تھے وہ سارے وسوسے نکل گئے. پھر اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی. پھر آسمان سے جب بارش نازل ہوئی تو زمین بھی تازہ, کیونکہ ریتیلی زمین تھی جس میں پہلے پیر دھستے تھے, جب بارش برسی تو زمین میں مضبوطی آ گئی اور پیر جم گئے, اور اللہ نے اس طریقے سے ان کو تازگی عطا فرمائی. شیطان کے اس فریب سے, وسوسے سے بارش برسا کر کے اور غنودگی طاری کر کے اللہ نے مسلمانوں کو پاک و صاف کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف کیا حکم فرمایا سنیں. قرآن کہتا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. And when, O dear Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, your Lord was inspiring the angels that I am with you, so make the believers stand firm. I will soon instill fear into the hearts of the disbelievers. So strike above the disbelievers' necks and hit their each and every bone joint. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جو کافر مسلمانوں کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, یہ جو مشرک مکہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ان کے گردنوں سے اوپر وار کرو اور پھر ان کے ہر جوائنٹ پہ وار کرو, اللہ تمہیں کامیابی اور مسلمانوں کو کامیابی دے گا. تو اس طریقے سے میدان بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی, اور فرشتوں کی مدد سے اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی جنگ بدر میں عطا فرمائی. اور یہ کامیابی یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی, بہت عظیم کامیابی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی ذات پہ یقین و بھروسہ کرے, حضور کا وفادار رہے, حضور سے محبت کرے, تو کامیابی ضرور ملتی ہے, کامرانی ضرور میسر آتی ہے. تو آج 17 رمضان المبارک یہاں پر برطانیہ میں مغرب سے پہلے تک یہ ٹائم ہے 17 رمضان المبارک کا. آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اصحاب بدر کے حوالے سے فاتحہ کا انعقاد کریں, اپنے اپنے گھروں میں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں, اور مغرب سے ٹھیک پہلے اگر اصحاب بدر کے نام آپ کے پاس سب موجود ہے تو ان ناموں کو آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں. اگر آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی. جو بھی ضرورت ہے, یہ وظیفہ بہت ہی عظیم وظیفہ ہے. حضرت امام جعفر برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو مفتی شافعیہ ہوتے تھے مدینہ المنورہ میں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جالیۃ القدر، جس میں آپ نے ان سب کے ناموں کو ذکر فرمایا ہے نظم کی شکل میں، اور اسے محمد علوی مالکی حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیق کے ساتھ اور اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کرایا ہے۔ یہ کتاب PDF کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ حضرت محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ he was one of the greatest Sunni Sufi scholars in Makkah al-Mukarramah۔ حضرت امام محمد جعفر البرزنجی he was one of the greatest imams of Ahlus Sunnati wal Jama'ah in Madinah al-Munawwarah۔ he was imams of brother Shafi'iyya، مذہب شافعی کے پیروکار تھے۔ he have written this book جالیۃ القدر۔ So if you don't have this book with you, we have a link for you. You can go to SDI Media. On the SDI Media, alhamdulillah, this book with the whole poem in which the names of the Ashab Badr are mentioned, it is recited. The Arabic text with the English text is available. Go listen to this, read the names, especially today before Maghrib, because it is a 17th Ramadan when Battle of Badr occurred. جب 17 رمضان جس میں جنگ بدر واقع ہوئی، ان کے ناموں کو پڑھیں۔ recite the names of Ashab Badr, the participants, the companions of Badr, inshallah al-Azim, and you make dua by the wasila of these Ashab Badr. Allah will accept any dua you made, and Allah will free you from all kinds of calamities by the wasila and barakah of Ashab Badr. دعا کریں ان کے ناموں سے، ان کی برکت سے انشاءاللہ العظیم مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور خاص کر آج اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کریں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے، گناہوں سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔